دنیا میں وہ در رکھتے ہیں، نظر انداز میں ارباب نظر رکھتے ہیں۔ چاہیے روحوں کو مقبول ہمارے سجدے، ہم تو خاک درے شبیر پہ سر رکھتے ہیں، اعلیٰ ہے جو دنیا میں۔ نعرہ صلوات۔ اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا آباد کیا، صغرا کو دم نازا بہت یاد کیا، لاشیں پہ جگر پکڑے یہ کہتے تھے حسین بیٹا علی اکبر ہمیں برباد کیا، اکبر نے جو گھر موت کا۔ نعرہ صلوات۔ حسین جا کے چلے بعد دوپہرن کو، حسین جا کے چلے بعد دوپہرن کو، نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب قاسم کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جار رہے تھے ابا کے دامن کو، ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جا کے چلے۔ نعرہ صلوات۔ لاش اکبر کے جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کے جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو سفید اول سے اٹھا لا
حسین چاند کو شام کے بادال سے اٹھا لائے حسین شیر مجروح کو جنگل سے اٹھا لائے حسین دی صدا لاش پسار آن کے لے جا بانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے اب کوئی دم تیرا راز کے کمار مارتا ہے دل سینے میں رکا زخم سے خون جاری ہے شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے شہر بانو تیرے گھر لوٹنے کی تیاری ہے شہ کے کاندھے پہ جو دیکھا علی اکبر کو نڈال ہاتھ پھیلا کے یہ چلائی کہ ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نیک خلال رات آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال رات آیا میرے بچے کو نہ 18واں سال ٹکڑے تھے گوشت بدن ہو گیا سارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہائے ہائے کون تھا جس نے میرے لال کو مارا ہائے ہائے پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو صدا کہا چلا کے سکینہ نے کی ہے بھیا دوڑ کر پیزا گئی پھینک دی سر پر تیری دا دوڑ کر پیزا گئی پھینک دی سر پر تیری دا پیٹتی زینب مستر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئی باہر بانو گھبرا کے کھلے سر نکل آئے باہر لاش اکبر کی آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے جو بھی گرتا ہے اس غم میں آنسو کوئی بیکار جاتا نہیں ہے آؤ رو لیں شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور بہر تعظیم اٹھو
پر پردہ داری کرو میرے دل پر بہر تعظیم اٹھو اے اکبر پردہ داری کرو میرے دل پر آ رہی ہے سواری پھوپھی کی آ رہی ہے سواری پھوپھی کی جس کا کوئی سہارا نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں جب جلے ہوں گے خیمے حرم کے جب چھنی ہوں گی سر سے ردائیں کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر کیا بنی ہوگی سیدانیوں پر وہ سما دل سے جاتا نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور جب مدینے میں جائیں گی زینب کیا بتائیں گی صغرا کو زینب جب مدینے میں جائیں گی زینب کیا بتائیں گی صغرا کو زینب کہ لٹ کر کے جو آ رہے ہیں کہ لٹ کر کے جو آ رہے ہیں ان میں پیاری سکینہ نہیں ہے آؤ رو لے شہ کربلا کو ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے
کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کر کے ستاتے ہیں ہمیں، میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ گزری جو 18 برس میں مجھ پر بابا، سن میرا لگتا ہے فضا کے برابر بابا، خود گواہی تمہیں دیں گے میرے بالوں کی سفیدی، وہ جفا مجھ پہ ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، جب سے حسنین کے بابا سے سنا ہے یہ کلام، مجھ کو اب کوئی مدینے میں نہیں کرتا سلام، تب سے یہ حال ہے میرا اپنا غم بھول کے بابا، بس مجھے فکر علی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچے کا نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی کھڑی ہے۔ ہائے بابا تیری زہرا، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، کہ کرب و بلا حسین بنا دی حسین نے، اس آئینے سے گرد ہٹا دی حسین نے، اور نوکے سینہ پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، نوکے سینہ پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، کہ نوکے سینہ پہ لے گئے قرآن کو اپنے ساتھ، باطل کی ہر کتاب جلا دی حسین نے، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، اب کربلا بناتی ہے سجدوں کی سجدگاہ، کعبے سے یہ زمین ملا دی حسین نے۔ ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، ایک شیر جیسے بھائی کی تلوار روک کر، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے، دنیا تیری حیات بڑھا دی حسین نے، اور کاغذ کے ناؤ جیسی حکومت یزید کی دریائے تشنگی میں بہا دی حسین نے، دریائے تشنگی میں بہا دی حسین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین
वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वल-जन्नतु लिल-मुअ्मिनीन वन-नारु लिल-मुल्हिदीन वल-मुनाफ़िक़ीन वल-काफ़िरीन वल-आसीन वज़-ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना मौलाना व मौला अथ-थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला आलिहिल अत्यबीन अल-अंजबीन अल-अत्हरीन अल-अकरमीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अरादीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन आमीन रब्बल आलमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सलावत भेजिएगा पर हज़रात, गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मरहूम मग़फ़ूर जनाब हैदर अब्बास साहब एडवोकेट इब्ने मरहूम ज़हूर अब्बास साहब की रूह को इरसाल फरमा दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, एक मर्द मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस से अदा है। मैं खुदावंद करीम की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार बहक़ अहले बैत अतहार उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा और हम सब की आक़िबत बख़ैर फरमा। ज़रा नामुनासिब वक्त है मजलिस शुरू होने का। शायद कभी हमारे अंदर इतना शऊर पैदा हो जाए कि हम अपनी मजलिसों को और अपने दीनी प्रोग्राम्स को वक्त से शुरू करें ताकि नमाज से किसी किस्म का टकराव पैदा ना हो और फिर किसी को कहने का मौका ना मिले कि कैसे हैं मोमिनीन संडीला, कैसे हैं मौलाना हैदर अब्बास के जिन्होंने अदान के वक्त मजलिस से ख़िताब किया। चंद एक बातें गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो माह रजब की आमद है, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबकी खिदमत में। कुरान मजीद के सूरह तौबा में ऐलान कुदरत है, इन्ना इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इतना अशरा शहरन, अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। फिर परवरदिगार कहता है कि इन 12 महीनों में 4 महीने हमने हराम करार दिए हैं। हमारे यहाँ इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है माह मुहर्रमुल हराम से और इख्तिताम होता है माह ज़िलहिज्जतुल हराम पर। यानी तरतीब के एतबार से पहला इस्लामी महीना हराम महीना है, 11वां और 12वां इस्लामी महीना ज़िक़अदतुल हराम, ज़िलहिज्जतुल हराम, ये हराम महीनों में शुमार होते हैं। और जिस महीने की आमद है यानी तरतीब के एतबार से इस्लामी कैलेंडर में 7वां इस्लामी महीना जिसका नाम है माह रजबुल मुरज्जब, ये भी हराम महीनों में से एक महीना है। ज़माने जाहिलियत में भी माह रजब को बड़ी कदर व कीमत की निगाह से देखा जाता था। जंग व जदाल, कत्ल व गारतगरी, आपसी लड़ाइयाँ, इख्तलाफात ख़त्म कर दिए जाते थे। ये वो महीना है जिसको रिवायात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में रजबुल असब के नाम से जाना जाता है। सुनिएगा, बहुत अहम पैगाम है।
عربی زبان میں اسب کہتے ہیں موسلادھار بارش کو۔ رجب کو رجب الاسب کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بندگان خدا پر ٹوٹ کر برستی ہیں۔ اگر ہمیں وافر مقدار میں اللہ کی رحمتیں چاہیے تو ماہ رجب سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا ہوگا۔ نظر و نیاز کا سلسلہ اپنی جگہ جاری و ساری رہے، لیکن ماہ رجب کے عمدہ ترین اعمال میں جہاں ایک طرف استغفار، جہاں ایک طرف خدا کی بارگاہ میں گناہوں کا اعتراف، جہاں لیلۃ الرغائب کے اعمال، جہاں ایام 20 کے اپنے اعمال، خصوصیت کے ساتھ روزہ، جہاں 27 رجب جیسی اہم تاریخ کا روزہ، وہیں معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھ لے تو پروردگار اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ یہاں پورے مہینے کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، البتہ اس سلسلے میں روایات اعلیٰ ماشاءاللہ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ ہمارے علماء، بزرگان دین، عرفاء، متدین طبقہ گزرا بھی ہے اور آج بھی موجود ہے جو ماہ رجب سے روزہ رکھنے کی ابتدا کرتا ہے اور اختتام کرتا ہے ماہ مبارک رمضان پر۔ حتیٰ بعض بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں، کبر سنی میں، ضعیفی میں حسرت بھرے لہجوں میں کہا ہے کاش وہ جوانی کے ایام واپس مل جاتے تو ہم رجب و شعبان کے روزے رکھ کر اسے ماہ مبارک رمضان کے روزوں سے متصل کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ ماہ رجب، ماہ شعبان ہمیں اور آپ کو تمرین و مشق اور ریہرسل کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم کس طرح ماہ مبارک رمضان کی عظیم ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ شاپنگ مال جاتے ہیں تو کہیں کہیں لکھا ہوا ہوتا ہے 50% ڈسکاؤنٹ، اور آفر والی جگہوں کو تلاش کرتے ہیں۔ یہ دنیا میں کاروبار کا ایک طریقہ ہے، جبکہ پہلے سے معلوم ہے کہ آلریڈی قیمت اتنی رکھی گئی ہے، لیکن جہاں 50% ڈسکاؤنٹ کا آفر ہمیں نظر آتا ہے ہم دوڑ جاتے ہیں۔ ہمارے استاد بزرگوان نے بڑی اچھی بات کہی، کہا یہ حقیقت میں ماہ رجب ڈسکاؤنٹ والا مہینہ ہے، جہاں تم ایک قدم خدا کی جانب آگے بڑھاؤ گے پروردگار تمہیں اپنے اور قریب بلا لے گا۔ نہیں، مثال سے اور واضح کر دوں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اب تو وہ نہ دور رہا نہ وہ شوق رہا، وگرنہ بچپنے میں جب ہم سائیکل چلاتے تھے اور اس کے لیے نہ جانے کتنی ڈانٹ اور مار، تو سائیکل چلانے کے لیے ہمیشہ ایسی جگہ کو تلاش کرتے تھے کہ جہاں ڈھلان ہو۔ کیوں؟ پینڈل نہیں مارنا ہے، تیز رفتاری سے سائیکل آگے بڑھ جائے گی۔ یاد رکھیے گا یہ ماہ رجب حقیقت میں ڈھلان والا مہینہ ہے، جہاں ایک قدم آگے بڑھاؤ گے تو پروردگار سے مزید قریب ہونے کے مواقع تمہارے لیے فراہم ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجیے گا بر محمد۔ بہت شکریہ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میں بہت ساری حدیثیں نوٹ کر کے لایا ہوں، لیکن جو ابھی میں نے یہاں بیٹھ کر کے 2 حدیثیں نوٹ کی ہیں اسے آپ سن لیجئے۔ پیغمبر خاتم نے فرمایا رجب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رجب شہر الاستغفار، یہ ماہ رجب مغفرت طلبی کا، البتہ گناہوں کی مغفرت کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ توبہ توبہ، گال تپ تپا لیا جائے، کانوں میٹ لیا جائے۔ صدق دل سے انسان اپنے آپ کو اپنے امام وقت کی خدمت اور نصرت کے لیے آمادہ کرے، یہ ہے گناہوں کی توبہ، بالکل حر کی طرح۔ وہ حر جو میدان کربلا سے پہلے خطاکار، لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈالنے والا، لیکن حر نے جب توبہ کی ہے تو اپنے آپ کو اتنا بلند مرتبہ بنایا کہ آج وقت کا امام بھی حر کو علیہ السلام کہہ کر خطاب کرتا ہے، اور شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ زنجیر جہنم سے جو آزاد ہوا حر، رضواں کی طرح خلد میں آباد ہوا حر، سلمہ ہوا، بوذر ہوا، مقداد ہوا حر، ایک صحبت شبیر سے کیا شاد ہوا حر، مرنے میں بھی جینے کا مزہ مل گیا حر کو، شبیر کے ملنے سے خدا مل گیا حر۔ آپ پڑھیے قرآن مجید میں جو دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، مثلا ربنا ظلمنا انفسنا، یہ امام معصوم، یہ نبی معصوم، یہ خدا کے برگزیدہ بندوں کی دعاؤں کا طریقہ ہے۔ پڑھیے دعائے کمیل کو،
امیر المومنین سے دعاؤں کا جو ذخیرہ ہم تک پہنچائے، کاش ہمارے سماج میں وہ رائج ہو جائے۔ دعائے کمیل کو جب آپ پڑھیں گے تو امیر کائنات نے جو گناہوں کی مغفرت طلبی کے لیے طریقہ کار اپنایا ہے وہ کتنا دل نشین ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا۔ خدایا ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہماری امیدوں کو منقطع کرنے والے ہیں۔ موجودہ دور میں ظاہر ہے ہمارے ہاں بمباری نہیں ہے، ہمارے ہاں ہتھیاروں کے ذریعے ہم پر اٹیک نہیں کیا جا رہا ہے۔ ہاں ہمارا دشمن سافٹ ویئر کے ذریعے ہمیں مذہب سے دور کرنے کی کوشش کرا۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ گزشتہ روز جو دہلی میں تاریخ رقم ہوئی ہے، میں گزارش کروں گا نکالیے 2 گھنٹہ کچھ سیکنڈ کا اور کچھ منٹ کا وقت، اور اس ایک ڈیبیٹ کو سنیے جو ایک اہل سنت کے نوجوان مفتی نے ایک منکر وجود خدا جس سے آپ سب واقف ہیں، اس کا نام لینا بھی منبر پر میں سمجھتا ہوں کہ شاید مناسب نہ ہو، دھول چٹائی ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر ہو سکتا ہے مفتی صاحب کے نظریات سے اور ان کی گفتگو سے ہم 100% مطمئن نہ ہوں، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آج دشمن انہی راستوں سے۔ اب میرا سوال ہے، کیا واقعی میں وجود پروردگار کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ پورے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کسی ایک جگہ پر نہیں کہا قل هو اللہ موجود، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ موجود ہے۔ وجود پروردگار کو سب نے قبول کیا ہے۔ ہاں پروردگار نے کیا اعلان کیا؟ قل هو اللہ احد، پیغمبر کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے۔ لیکن جو دور چل رہا ہے، چونکہ میں نے خود ایسے سادات گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جوانوں کو دیکھا ہے، ملاقاتیں کی ہیں، جن کا کہنا کوئی خدا نہیں معاذ اللہ، ہم ذات خدا پر یقین نہیں رکھتے، چونکہ تیزی سے باطل نظریات سرایت کر رہے ہیں۔ یہ مجلسیں ایک بہترین پلیٹ فارم ہے وجود پروردگار، توحید پروردگار، عقیدہ نبوت، عقیدہ معاد، عقیدہ عدل پروردگار، سلسلہ امامت کو بیان کرنے اور اجاگر کرنے کے لیے۔ سنیے گا، ہمارے باپ کا انتقال ہوتا ہے، ہم کبھی کبھی اللہ میاں سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ہی باپ کیوں چلا گیا۔ کوئی جوان چلا جائے اور پھر بزرگ ہیں ابھی تو مرنے کے دن نہیں تھے، ہم اور آپ فیصلہ کرنے والے ہیں کہ ابھی مرنے کے دن تھے یا نہیں تھے، یا پروردگار زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا حکیم بو علی سینا کا، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بالخصوص طب کے ماہر۔ اپنی کتاب شفا کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک روز میں صبح میں چہل قدمی کر رہا تھا، کاش ہمارے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ ہم بھی 2-4 کلومیٹر روزانہ صبح میں چلنے لگیں، جس کو مارننگ واک کا نام دیا جاتا ہے، البتہ بغیر کتے کے۔ ہاں یہ فیشن بن گیا ہے کہ مارننگ واک کے لیے ہاتھ میں، ہاں یہ آج کا فیشن ہے، بیوی کا ہاتھ پکڑ لیں، بچوں کو ساتھ لے لیں، گھر کے بزرگ کو ہاتھ، یہ بہت اچھا ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک درخت پر ایک گھونسلہ ہے جہاں چڑیا ہے، چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ جب میں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ اس چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ایک سانپ ہے جو انہیں ڈسنا چاہ رہا ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، ہے کوئی ماں جو اپنے بچوں کو پہنچنے والے نقصان کو دیکھ کر خاموش رہے، یا ماں احتجاج کرے گی، پروٹیسٹ کرے گی؟ چڑیا پروٹیسٹ کر رہی ہے۔ ملا صدرہ کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ چڑیا درخت سے اترتی ہے، جھاڑیوں کے درمیان ایک مخصوص پتے سے اپنے آپ کو مس کرتی ہے، دوبارہ درخت پر جاتی ہے، پھر اترتی ہے۔ کئی مرتبہ اس نے اس عمل کی تکرار کی، یہاں تک کہ وہ سانپ بھاگ گیا۔ جب سانپ چلا گیا، چڑیا اور اس کے بچے محفوظ، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اتنے پتوں کے درمیان یہ چڑیا اسی ایک پتے تک کیوں جا رہی تھی۔ میں اس پتے کو لے کر اپنی لیب میں آیا اور میں نے جب ریسرچ شروع کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ پروردگار عالم نے اس پتے میں تریاق یعنی زہر کا توڑ رکھا ہے۔ اب مجھے کہنے دیئے جو قریب پروردگار اس چھوٹی سی چڑیا کے معمولی سے بھیجے میں یہ بات اتار سکتا ہے کہ درخت میں پائے جانے والے پتوں میں سے کس پتے میں زہر کا توڑ موجود ہے، تو اتنے بڑے انسانی وجود کے لیے کیا اس نے معین نہیں کیا ہوگا کہ اس کے حق میں بہتر کیا ہے، بہتر کیا نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔
ضرورت، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن جب ہم کسی مشنری اسکول میں کسی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو کسی کالج یونیورسٹی یا کسی اسکول کے سپرد کرتے ہیں تو ذرا سا غور کرنا چاہیے کہیں ان کے نظریات باطل تو نہیں ہو رہے ہیں، کہ ان کے نظریات فاسد تو نہیں ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے سامنے توحید پروردگار کی گفتگو، وجود پروردگار کی گفتگو، اچھا توحید پروردگار کو ثابت کرنے کے لیے علامہ اقبال کے فلسفیانہ اشعار پڑھنے کی ضرورت نہیں، پڑھ لیا جائے تو بہت اچھا ہے۔ بڑی بڑی آیات قرآن مجید کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، معمولی باتوں کے ذریعے۔ آپ سب نے نام سنا ہوگا نیوٹن کا ایک دوست ہے جو منکر وجود پروردگار۔ نیوٹن نے گھر کے گوشے میں ایک معمولی سا نقشہ بنایا مکان کا دیدہ زیب، اور خوبصورت روشنی کا انتظام کیا، اور پھر اپنے دوست کو بلایا، بھیا دیکھو آ کر کے۔ جیسے ہی دوست پہنچا کہتا بڑا خوبصورت، بڑا دل آویز، دل نشین، کس نے بنایا؟ نیوٹن کہتا ہے خود بخود بن گیا۔ نیوٹن کا دوست کہتا ہے کیسا مذاق کرتے ہو، اتنا حسین نقشہ کیا خود بخود بن سکتا ہے؟ فوراً نیوٹن نے جواب دیا، جب ایک معمولی نقشہ بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتا ہے تو یہ عظیم کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان کرتے رہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ رجب شہر الاستغفار، یہ رجب کا مہینہ گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے۔ پھر پیغمبر فرماتے ہیں اکثروا فیہ الاستغفار فإنہ غفور الرحیم، اس مہینے میں جتنا ہو سکے خدا سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، کیونکہ پروردگار عالم غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں، ذرا سا سنیے گا۔ ہم اور آپ بچپنے سے پڑھتے چلے آئے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑیں معلوم ہے آپ کو، فروع دین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے کوئی درخت کو اگر تصور کیا جائے کہ جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں، شاخیں گھنی ہوں، لیکن اس کے بعد والا مرحلہ نہ ہو، کیا مطلب؟ ہاں کہیے، پھل نہ ہو، تو کیا اس درخت کا کوئی فائدہ ہے؟ ایک ایسا درخت جس کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں گھنی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے درخت لگایا گیا تھا وہ مقصد یہ درخت پورا نہیں کر رہا ہے، تو کیا انسان کے لیے مفید ہے یہ درخت؟ اب ہمارا عقیدہ توحید بہت مضبوط ہو، یعنی ہماری جڑ مضبوط ہے دین کی، ہم بہت زیادہ اللہ والے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج و زکوٰۃ و خمس و امر بالمعروف و نہی از منکر تولی و تبرہ کے پابند ہیں، تو ہماری دین کی شاخیں بھی مضبوط ہیں، لیکن اگر پھل نہیں ہے اس درخت پر تو کیا یہ ہمارا دین، یہ ہمارا عقیدہ توحید، یہ ہمارا اصول دین، یہ ہمارا فروع دین ہم کو فائدہ پہنچانے والا ہے؟ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، اس پھل کا نام ہے اسلامی دنیا میں تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں انسان کا اپنا اخلاق اور انسان کا اپنا کردار۔ آپ نے سنا ہوگا، چونکہ میں بھی ان عمارتوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا رہا ہوں کہ ظاہر ہے یہاں روسا گزرے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی تھوڑا بہت کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، تو کبھی بھی سننے کو ملتا ہے فلاں صاحب بڑے زمیندار تھے اور جس جگہ پر بیٹھے ہوتے تھے ادھر سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، تو یہ کوئی بہت اچھی صفت ہے؟ یہ آپ انصاف سے بتائیے۔ مثلا میں فخریہ کہوں، میرے دادا مرحوم اتنے زبردست زمیندار تھے، جہاں بیٹھے ہوتے تھے کوئی جوان ادھر سے گزر نہیں سکتا تھا، یہ کوئی اچھی صفت ہے کہ کوئی بزرگ بیٹھا ہو اور اس کو دیکھنے کے بعد انسان ڈر کے مارے ادھر سے نہ گزرے، راستہ بدل دے؟ یا اچھی صفت یہ ہے کوئی بزرگ بیٹھا ہو اور گزرنے والا جا رہا تھا دوسری گلی سے، لیکن اسے علم ہوا فلاں چچا محترم بیٹھے ہوئے، چلو ادھر سے چلا جائے تاکہ عرض ادب کیا جائے۔ یہ ہے انسان کا اخلاق۔ اسی لیے شاعر نے کہا کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے۔ یہ اخلاق و کردار، شاید یہی وجہ ہے جب ہم قرآن مجید کی ابتدا سے تلاوت شروع کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہیں کہتے شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا سچا ہے، شروع صلی اللہ کے نام سے جو وعدے کو پورا کرنے والا ہے، شروع صلی اللہ کے نام سے جو قہار ہے۔ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ شروع اس اللہ کے نام سے جس کے دل میں رحم دلی پائی جاتی ہے۔ یہ جذبہ جس دن ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے تو ہمارے ہاں پڑھیے گا قرآن مجید تقریباً 184 مقامات پر پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کلمہ خیر کو استعمال کیا ہے۔
یہ خود غرضی والی زندگی کہ ہمارے یہاں تو پانی کی ٹنکی بھی موجود ہے، جنریٹر بھی موجود ہے، انورٹر بھی موجود ہے، ٹائلز بھی لگی ہوئی ہیں، اور پڑوسی کے ہاں ایک ٹین کا شیڈ پڑا ہوا ہے جو برسات میں ٹپکتا ہے، شدید گرمی کے موسم میں بچوں کو اذیت دیتا ہے۔ اب ہم یہ سوچیں نہیں ہماری زندگی بہت اچھی ہے، ہمیں دوسروں سے کیا لینا دینا۔ معاف کیجئے گا، غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت کا نام نہیں ہے۔ غدیر کا مطلب نعرہ حیدری نہیں ہے۔ امیر المؤمنین کی ولادت کا مہینہ ہے، ماہ رجب میں یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ امیر کائنات امیر المؤمنین کی محبت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ انسان جس محلے میں، جس سماج اور معاشرے میں، جس سوسائٹی میں سانسیں لے رہا ہے، ایک مرتبہ غور کرے جب لقمہ اٹھائے کہ پڑوس میں کوئی یتیم سسکیاں تو نہیں لے رہا ہے، کوئی پریشان حال تو نہیں ہے، کوئی مفلوق الحال تو نہیں۔ اچھا یہ صرف مومنین کے لیے نہیں، عزادار طبقے کے لیے نہیں، صرف مومن گھرانے کے لیے نہیں۔ آپ پڑھیے روایت کو، اور یہ پیغام پہنچنا چاہیے حکمران جماعتوں تک، ایوانوں میں بیٹھنے والے اعلیٰ آفیسرز تک، کہ جب امیر المؤمنین نے اپنے دور حکومت میں دیکھا ایک شخص جو مفلوق، جو پریشان حال، جو زمین پر چل بھی نہیں پا رہا ہے، پیر گھسیٹ کر چل رہا ہے، ما ہادا، یہ نہیں کہا من ہادا، یہ کون ہے یہ نہیں پوچھا ہے۔ کیا کہنا، امیر بیان، امیر فصاحت، امیر بلاغت، امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کہتے ہیں ما ہادا، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہنے والے نے کہا ہادا نصرانیون، مولا یہ اپنا نہیں ہے، یہ تو دوسرے مسلک، دوسرے کاسٹ کا۔ مولا فرماتے ہیں استعملتمو، جب تک اس کے اندر جوانی تھی تم نے اس سے کام لیا، آج جب بڑھاپا ہو گیا فترکتمو، تم نے اسے چھوڑ دیا۔ انفق علیہ من بیت المال، یہ کسی مسلک و مذہب و دھرم کا ماننے والا ہو، چونکہ ضرورت مند ہے لہذا بیت المال سے وظیفہ معین کیا جائے۔ یہ امیر المؤمنین کا پیغام، یہ پہنچنا چاہیے۔ ہاں یہ آج والی حکومت نہیں ہے کہ اپنی پارٹی والے ہیں تو سب کچھ، اپنا ایریا ہے تو سڑک چمچما رہی ہے، دوسرا ہے تو ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ امیر المؤمنین سے یہ پیغامات منتقل کرنا چاہیے۔ تو ہمارے دل میں جب رحم دلی آ جائے، اب وقت رہا تو شاید میں اشارہ کروں، ایک حدیث اور سنیے تاکہ بات کو آگے بڑھا دوں۔ ہمارے اور آپ کے ساتھ میں امام باب الحوائج حضرت امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں رجب نہر فی الجنہ، رجب جنت میں ایک نہر ہے، اشد بیاضا من اللبن، اس نہر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں احلی من العسل، یہ رجب نہر کی ایک، جنت کی ایک ایسی نہر ہے جو شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ من ساما، سنیے میرے جوانوں، آپ نظر میں خوب شرکت کیجئے، نظر کا خوب اہتمام کیجئے، لیکن یہ حدیث مد نظر رکھیے۔ من ساما یوما من شہر رجب سقاہ اللہ عز وجل من ذلک النہر، جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے، پروردگار عالم ایسے روزے دار کو اسی نہر سے سیراب کرنے والا ہے جس کی سفیدی دودھ سے زیادہ ہے، جس کی مٹھاس شہد سے زیادہ ہے۔ اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار کی نظر عنایت ہمارے شامل حال ہو تو ہم ماہ رجب کو یوں ہی نہ گزر جانے دیں۔ صدقہ، خیرات، کسی ایک غریب کی فیس جمع کر دینا، کسی ایک بے سہارے کا سہارا بن جانا، یہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے وہ نمونے ہیں جو ہمیں اور آپ کو جا بجا نظر آئیں گے۔ آگے بڑھتا ہوں، اسی ماہ رجب میں بہت ساری مناسبات۔ سب سے پہلی مناسبت کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام باقر العلوم حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باقر کی ولادت باسعادت، کیا عظیم شخصیت ہے ہمارے اور آپ کے پانچویں امام کی، امام باقر۔ امام باقر وہ ہیں جن سے جناب محمد ابن مسلم، سنیے گا، بیان کرتے ہیں کہ تنہا امام باقر سے میں نے 30,000 روایات لی ہیں۔ کیا عظیم شخصیت امام باقر، امام صادق۔ اہل سنت کے مذاہب اربعہ میں پائے جانے والے جو ائمہ اربعہ ہیں، ان سب کے کسب فیض کا منبع و ماخذ جو ذات، وہ امام باقر اور امام صادق۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، جہاں بزرگان دین، جہاں علماء اسلام مکتب امام باقر اور امام صادق سے فیضیاب ہوتے ہیں، وہیں امام باقر اور امام صادق جس سفرہ علم سے فیضیاب ہوتے ہیں، اس سفرہ علم کا نام ہے سفرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ۔
دنیا فیضیاب ہو رہی ہے امام باقر اور امام صادق سے، امام باقر اور امام صادق فیضیاب ہو رہے ہیں اپنی جدہ ماجدہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیش کرنا چاہوں گا امام باقر۔ یہ محمد ابن مسلم کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ محمد ابن مسلم وہ ہیں جن کی کئی کتابیں تھیں، ساری کتابیں خاکستر میں تبدیل ہو گئی، تنہا ایک کتاب جناب جابر ابن حیان کے ہاتھ لگی۔ تو جابر ابن حیان کیا کہہ رہا ہے؟ جوان بتائیں ہمارے، فادر آف دا کیمسٹری۔ کیا مطلب؟ قطرے کو قنطیر سے ملا دیں تو طلائع احمر میں تبدیل ہو جائے۔ یہ علم جناب محمد ابن مسلم تک جس ذات سے پہنچا ہے اس ذات کا نام ہے محمد باقر۔ بہت سارے القاب، لیکن ان القاب میں جو شہرت باقر کی ہے، اب اس میں علماء اہل سنت نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ مثلا سبط ابن جوزی، کیا شیعہ عالم ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں کبھی کبھی ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے کہ سنی بہت برے ہیں، بھائی ان کے اپنے نظریات ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں گا، البتہ مقصد اس کا نہیں کہ اب ہم غدیر کو چھوڑ دیں سقیفہ پہنچ جائیں، ہماری ڈیڈ لائن وہی، ہم غدیر والے ہیں۔ لیکن یہ فیکٹ ہے کہ بزرگان اہل سنت نے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی فضیلت پر مشتمل جو بیانات دیے ہیں وہ عام شیعوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جملہ سخت ہے لیکن برداشت کیجیے گا، یہ حقیقت ہے۔ مثلا امام نسائی شام پہنچتے کیا دیکھا کہ امیر المومنین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، دفاع کیا، کتاب لکھی، شہید کیے گئے، مرے ہوئے جانور کی کھال میں ان کے بدن کو رکھا گیا، جنازے کے ساتھ بے حرمتی کی گئی۔ سنی ہے، شہید راہ ولایت علوی امام نسائی۔ اور آگے بڑھیے، علامہ سبط ابن جوزی، کیا شیعہ عالم ہے؟ نہیں، اہل سنت ہے۔ ان کی کتاب تذکرۃ الخواص پڑھیے، کیا خوبصورت قصیدہ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر بعد سرکار رسالت مآب علی مرتضیٰ نہ ہوتے تو بندوں کو اصول دین کے جزیات کا علم نہ ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں اگر بعد علی مرتضیٰ علی ابن الحسین زین العابدین نہ ہوتے تو بندگان خدا کو خدا سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہ ملتا۔ یہ دعاؤں کا انداز کس سے ملا ہے؟ چوتھے امام سے۔ الا ماشاء اللہ، مثلا ایک دو نام اور سن لیجئے۔ مثال کے طور پر ابن ابی الحدید معتزلی، شارح نہج البلاغہ، شیخ محمد عبدو، علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے نہج البلاغہ کے جس نسخے کا عربی سے اردو میں ترجمہ کیا وہ شیخ محمد عبدو مفتی اعظم مصر کا نسخہ ہے۔ شکیب ارسلان لبنانی ادیب، کانفرنس ہو رہی ہے، ڈائس پر ہوسٹ اینکر میزبان کہتا ہے کہ دنیائے عرب میں دو نامور ادیب پیدا ہوئے، دو امیر بیان نے جنم لیا، ایک کا نام ہے علی مرتضیٰ، دوسرے کا نام ہے شکیب ارسلان۔ ابھی آپ میری تعریف کیجئے میں تو خوش ہو جاؤں گا، لیکن لکھا ہے شکیب ارسلان سنی ہونے کے باوجود مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج پر پہنچے، مائک کو پکڑا، کہا خبردار جو میرا مقابلہ علی مرتضیٰ سے کیا، کہاں وہ آسمان فصاحت و بلاغت کے درخشاں ستارے، کہاں میں زمین پر رہنے والا ایک معمولی میں تو علی کے جوتوں کا تسمہ بننے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ الا ماشاء اللہ علماء اہل سنت اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، ہاں اب حالیہ برسوں میں اور اخیر کی صدی میں جب سعودی عرب سے وافر مقدار میں پیسہ آنے لگا تو ظاہر ہے کہ پھر فکری انقلاب پیدا ہوا، پھر وہابیت غالب ہو گئی، پھر اہل بیت طاہرین کے لیے محبت کا وہ گوشہ بعض جگہوں پر کم، لیکن اکثریت کس کی ہے؟ جن کے ہاں اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی محبت معجزن ہے۔ سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ امام باقر کو باقر اس لیے کہا گیا کہ آپ نے زمین پر اتنا سجدہ کیا تھا کہ آپ کی پیشانی پر شگاف پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے یہاں علماء نے کیا لکھا ہے کہ امام باقر کو باقر اس لیے کہا گیا کیونکہ آپ نے علم کے بہت سارے گوشے نکالے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کہا جاتا ہے بقر الارض، زمین کو شگاف پیدا کیا، کس لیے؟ تاکہ اس کے اندر سے موجود ذخائر کو نکالیں۔ ہمارے پانچویں امام امام باقر نے بھی اسی طرح صفحات میں رقم تعلیمات قرآن کو پیغمبر اور امیر المؤمنین سے منتقل ہونے والی اعلیٰ ترین
تعلیمات کو پبلک تک پہنچانے کے لیے جن راستوں کو اختیار کیا گیا تو آپ کا لقب ہی باقر پڑ گیا۔ پڑھیے گا امام باقر کی زندگی۔ اب یہ باقر وہی ہیں جنہیں نبی آدم کا سلام پہنچائے، وہ ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں ذرا سا اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے میں بیان کر سکوں کہ آخر امام باقر کی عظمت کیا ہے۔ ایک حدیث پیش کروں، وقت رہا تو امام باقر کی سیاسی عبادی سیرت کو بھی بیان کروں گا، نہیں رہا تو ختم کر دوں گا بات کو۔ مولا امام باقر جن کی ولادت کی تاریخ آن پہنچی، جشن منائیے اور کوشش کیجئے کہ کم سے کم ہمارے گھروں میں 72 ستارے یا مثال کے طور پر علامہ جوادی علی اللہ مقامہ کی نقوش عصمت جیسی کتاب موجود ہے۔ میں گزارش کروں گا کتابیں پڑھیں، ایک مرتبہ جائزہ لے لیجئے۔ آج دسمبر کی کتنی تاریخ ہو گئی؟ 21، یعنی ایک ہفتے کے بعد یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ اہل سنڈیلا غور سے سنیں، ذرا جائزہ لیں کہ گزشتہ 360 دنوں میں کوئی ایک مذہبی کتاب خریدی یا نہیں۔ یہ میں گزارش کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر، سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں یہاں دعاؤں کی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ظاہر ہے دعاؤں کی کتابیں تو ہمارے گھر میں آلریڈی موجود ہیں۔ اچھا ایک سوال کر لوں اور پھر عظمت شہزادی کونین پر ہمارا تحفہ درود روانہ ہو جائے۔ ہم شیعوں کے ہاں بعد از قرآن مجید جو کتاب سب سے زیادہ پرنٹ ہوتی ہے آل اوور ورلڈ، اس کتاب کا نام کیا ہے بتائیے گا؟ جی نہیں، یہ تو صرف اردو زبان افراد کے یہاں ہے، کہیں نہیں ملے گی آپ کو۔ اردو زبان افراد کتنے ہیں؟ اس کتاب کا نام ہے مفاتیح آفرین۔ سنیے گا، بہت اہم بات ہے۔ دنیا تشیع میں بعد از قرآن مجید جو کتاب سب سے زیادہ نشر ہوتی اس کا نام ہے مفاتیح ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں، نہیں ہے تو خریدیے، 200-300 روپے قیمت ہوگی، ایک مرتبہ آ جائے گی، زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ علماء نے بڑی کاوشیں کی ہیں دین اسلام کی بقا کے لیے۔ میں پھر گزارش کر رہا ہوں، علماء سے دور کرنے کے لیے سازشیں رچی جا رہی ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ مار آستین آپ کی بزم میں آتے ہیں اور علماء کے خلاف تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جبکہ اس دور غیبت کبریٰ میں دین کی بقا علماء کی مرہون منت۔ جناب شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ 300۔ پیدا کب ہوئے؟ دور غیبت صغریٰ میں۔ باپ کیا بچہ نہیں ہو رہا تھا، امام زمانہ سے گزارش کی، اب شیخ صدوق کہتے ہیں ولدت بدعاء الحجہ، پیدا ہی ہوا ہوں امام زمانہ کی دعا سے۔ کیا بابرکت ذات ہوگی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ماہ رجب اگر برکت والا مہینہ ہے تو ذہن میں رکھیے گا برکت اللہ نے مختلف جگہوں پر رکھی ہے۔ کبھی برکت مکان کی ہوتی ہے، کیا مطلب؟ ایک نماز جو ہم اپنے گھر کے مصلی پر پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، یہی نماز محلے کی مسجد میں ادا کریں تو اس کا ثواب کچھ اور ہے، یہی نماز جامع مسجد میں پڑھیں اور یہی نماز اگر ہم جا کر کے مسجد الحرام میں پڑھیں تو روایت کہتی 1 رکعت کے عوض 1,00,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ یہی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھیں تو 1 رکعت کے عوض 10,000 رکعت کا ثواب ملے گا۔ مسجد سہلہ، مسجد کوفہ، مسجد جمکران، مسجد امام عسکری، تاریخ میں الا ماشاء ہمارا اور آپ کا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہونا چاہیے۔ راحت قلب رسول دو سرا ہے مسجد اور تمنائے شہ عقدہ کشا ہے مسجد، جلوہ گاہ حسن سبز قبا ہے مسجد، حاصل مارکہ کرب و بلا ہے مسجد۔ خاک کو منزلت تاج ملا کرتی ہے، آدمی کو یہی معراج ملا کرتی ہے۔ ہمارا رشتہ مسجدوں سے مضبوط۔ تو ایک دعا جو ہم گھر کے مصلی پر مانگیں اس کی فضیلت کچھ اور ہے، لیکن یہی دعا اگر ہم زیر قبہ امام حسین طلب کریں تو مالک نے ضمانت دی ہے، اجابت الدعا تحت قبتہ، کربلا پہنچو، زیر قبہ ابو عبداللہ الحسین اپنے دست سوال کو دراز کرو، پروردگار نے دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت لی ہے۔ اچھا ایک باپ کے اصال ثواب کی مجلس ادا ہے، سنیے گا۔ خدا ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے، جن کی مائیں زندہ اللہ ان کو طول عمر دے، صحت دے، سلامتی دے، جن کے باپ حیات ہیں پروردگار ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر دراز کرے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ماں باپ سے رشتہ صرف ان کی ظاہری حیات تک، غلط تصور ہے۔ ماں باپ کی زندگی کے بعد بھی ہمارا اور ان کا کنیکشن رکھا ہے اللہ نے، یہ نظام تنہا دین اسلام میں پایا جاتا ہے۔ دلیل
کچھ جگہوں کو اللہ نے بابرکت بنایا، جیسے کربلا معلیٰ زیر قبہ امام حسین۔ مذہب کہتا ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو پہنچاؤ اپنے والدین کی اپنی قبر پر، اور جا کر کے باپ کی قبر پر، ماں کی قبر پر دعا مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول کر۔ روایت سنیے گا، راوی کہتا ہے یا رسول اللہ کیا کریں کہ اماں ابا کا حق ادا ہو جائے؟ پیغمبر نے کہا گھبراؤ مت، چلے جاؤ ماں باپ کے پاس، باپ کی پیشانی چومو، ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ اماں ابا زندہ نہیں ہیں، سنیں گے آپ؟ پیغمبر کہتے ہیں جاؤ ان کی قبروں تک۔ یا رسول اللہ نشان قبر نہیں معلوم، پیغمبر کہتے ہیں انگلی سے نشان قبر بناؤ۔ جو قبر باپ کے لیے بنائی ہے اس کا سرہانہ چومو، جو قبر ماں کے لیے بنائی ہے اس کا پایتی چومو، وہی ثواب ملے گا جو دہلیز کعبہ کو چومنے کا ثواب ہے۔ بعض روایات میں دہلیز جنت کو، حتیٰ روایت کہتی ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو چلے جاؤ مرحوم باپ کی قبر پر، فاتحہ پڑھو، خدا سے دعا کرو، پروردگارہ اس قبر میں آرام کرنے والے مرحوم باپ کا واسطہ میری دعا کو قبول کر لے۔ مجھے کہنے دیجئے سننے وہابی افکار رکھنے والے، جب ایک صلبی باپ کی عظمت یہ ہے کہ اس کے واسطے سے دعا کی جائے تو پروردگار قبول کرنے والا ہے، تو وہ امیر کائنات، امیر المؤمنین، یعصوب الدین، امام العارفین، سید الزاہدین، مولا الموحدین، جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ علی کی قبر کی زری کی جالی کو تھام کر اگر ہم دعا کریں تو شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی۔ تو ہمارا رشتہ اللہ نے مرنے کے بعد بھی ہمارے باپ سے برقرار رکھا ہے، اسی لیے مذہب کہتا ہے، سنیے گا یہ جملہ بہت حساس ہے اور نہایت دل آویز بھی ہے۔ کبھی کبھی ہم کہہ دیتے ہیں اماں ابا سے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے۔ ایک ماں باپ اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں تو ایک بچہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ جتنے صاحبان اولاد ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں۔ اچھا ہم نے اپنی زندگی میں کیا کوئی شوق پورا کیا؟ ہم سے مراد جتنے باپ ہیں، ہمارا سارا فوکس یہ ہوتا ہے ہمارا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، اچھی صحبت میں رہے، اچھی تربیت پالے، سماج میں نام روشن کرے، دین کے کام آئے، مذہب کے کام آئے، ملک کے کام آئے، مخلوقات خدا کے کام آئے۔ کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس کو سنیے گا۔ ہم بچوں کا اپنے ماں باپ کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہماری عزت و توقیر میں اضافے کا سبب ہے۔ یعنی اولاد کا اپنے والدین سے مانگنا عزت ہے، لیکن والدین کا اپنے بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کے لیے ذلت ہے۔ لہذا گزارش کروں گا جوانوں سے تھوڑا سا وقت نکالا کیجئے، روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ ماں باپ کے پاس بیٹھنا کم از کم ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ۔ اچھا ہم کیوں نہیں بیٹھتے؟ وقت نہیں ہے۔ کیا واقعی وقت نہیں ہے؟ خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ واقعی وقت نہیں ہے یا وقت ہے؟ الا ماشاء اللہ ہمارے پاس وقت ہے، وقت میں کوئی کمی نہیں۔ ہاں چونکہ ہم نے یورپ کو، مغرب کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا ہے، لہذا ہم ان کی طرح تنہائی والی زندگی پسند کرتے ہیں۔ پیش کروں آپ کے سامنے اگر اعمار اور ارقام، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ اس وقت برطانیہ کی سرزمین پر 30% افراد وہ ہیں جو گھروں میں اکیلے ہیں، یا مرد یا عورت۔ کینیڈا میں 29% افراد وہ ہیں جو اپنے گھروں میں اکیلے ہیں۔ سویڈن میں 60% افراد وہ ہیں جو گھروں میں اکیلے ہیں، یا مرد ہے یا خاتون۔ اور وہ بلا کسی حد تک ہمارے ملک میں بھی سرایت کر چکی جو ہماری مشرق کی تہذیب میں شامل نہیں تھی۔ مذہب کہتا ہے ایک ساتھ رہو، حتیٰ مذہب کہتا ہے کلو جمیعا، کھانا ایک ساتھ کھاؤ، فإن البرکۃ، کیونکہ اللہ نے برکت کو اجتماع میں قرار دیا ہے۔ لیکن ہمارے کھانے کا سسٹم بدل گیا۔ بچوں کے کھانے کی ٹائمنگ کچھ اور ہے، جوانوں کی کچھ اور ہے، خواتین کی کچھ اور ہے، بزرگوں کی کچھ اور ہے، جبکہ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے گھر میں اللہ کی برکتیں ٹوٹ کر برستی۔ عزیزان گرامی، ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے ہم ایک ساتھ رہیں۔ اب قرآن مجید کے سورہ اسراء کو پڑھیے گا، جہاں پروردگار نے اعلان کیا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہیں توڑنا چاہتا ہے۔ مذہب ہمیں اور آپ کو جوڑنا چاہتا ہے، شیطان۔ تو اب ذرا دیکھا جائے کہ ہم کامیاب ہیں کہ شیطان کامیاب ہے؟ تو اس کا سیدھا سیدھا فارمولہ یہ، ذرا دیکھا جائے کہ سال بھر میں ہمارے ہاں محبتیں کتنی بڑی ہیں، نفرتیں کتنی بڑی ہیں۔ اگر محبتوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم کامیاب ہیں، اور اگر گھر گھرانوں میں لڑائیوں میں اضافہ ہوا اس کا مطلب شیطان کامیاب ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی صاحب کہیں مولانا ہم اپنے چچا کے ہاں روزانہ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں،
اور ان کو سلام کرتے ہیں، یہ صلہ رحم ہے؟ نہیں عزیزان گرامی۔ جب آغا گل پائگانی سے پوچھا گیا کہ آغا یہ بتائیے صلہ رحم کی معمولی مقدار کیا ہے کہ جس کے ذریعے کہا جائے صلہ رحم ہو گیا، کہا اگر ایک انسان اپنے صلہ رحم کرنے کے لیے رشتہ دار کے گھر جا رہا ہے تو صرف جانا صلہ رحم کا معیار نہیں ہے۔ میں چچا کے یہاں جاؤں، چچا ضرورت مند ہیں، بیٹھ کر چلاؤں لیکن ان کی ضرورت کو پورا نہ کروں، تو روزانہ آنا جانا یہ صلہ رحم نہیں کہلائے گا جب تک ان کی ضرورتوں کو پورا نہ کروں۔ یہ آج ہمارے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ تو برکت کو اللہ نے کبھی مکان میں رکھا ہے، کبھی زمان میں رکھا ہے۔ ہم ایک نماز جو عام دنوں میں پڑھیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، ایک روزہ جو عام دنوں میں رکھیں اس کا ثواب کچھ اور ہے، لیکن 27 رجب کو روزہ رکھ لیں اس کا روزہ ثواب کچھ اور ہے۔ ایک رات شب قدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، رات ایک ہے لیکن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کو آپ ذرا سا دیکھیے گا کہ کتنے سال بن رہے ہیں، کتنے دن بن رہے ہیں، کتنے مہینے بن رہے ہیں۔ رات وہی ہے، ڈیوریشن نہیں بڑھا ہے۔ ایسا نہیں کہ 10-20 دنوں کی رات ہو گئی، وہی 7-8-10 گھنٹے کی رات، لیکن اللہ نے اس رات کو اتنا بابرکت بنا دیا ہے کہ اس برکت کے سبب تھوڑے سے عمل کو زیادہ سمجھ کر اللہ قبول کرتا ہے۔ جب آنے والا مرحوم علامہ امینی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتا ہے یہ جو آپ شیعہ لوگ کہتے ہیں علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیتے تھے، پاسبل کیسے ہے؟ ابھی ہم سے کوئی پوچھے تو ہم فوراً الجھ جائیں گے، سنیے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے مجلسوں کا ایک مقصد ہے اپنی عقلوں کو پختہ کرنا۔ ایک روایت سن لیجئے، روایت کہتی سلمان فارسی مسجد میں بیٹھے ہوئے، آنے والا آ کر کہتا ہے سلمان تمہاری داڑھی کا بال اچھا ہے یا کتے کی دم کا بال اچھا ہے؟ اب مجھ سے کوئی پوچھ کر دکھائے، میں امامہ رکھ دوں گا، چونکہ عقل پختہ نہیں ہے۔ جناب سلمان فارسی چونکہ عقل کے پختہ تھے، منا اہل البیت کا ٹائٹل ملا تھا، سلمان ناراض نہیں ہوئے۔ سلمان نے فوراً بس ایک جملہ کہا، جوان سن، کل روز محشر خدا کی بارگاہ میں اگر نام اعمال میں میرے نیکیاں زیادہ ہوئیں تو میری داڑھی کا بال اچھا، اور اگر گناہ زیادہ ہوئے تو اس جانور کی دم کا بال اچھا۔ تو عقلوں کو پختہ کرنا۔ عزیزان گرامی، نبی آدم آئے تھے کہ اب عقل کے سلسلے میں الا ماشاءاللہ روایات موجود ہیں، تو اللہ نے برکت کبھی زمان میں رکھی، کبھی مکان میں رکھی ہے۔ اللہ نے برکت کبھی انسانی وجود میں رکھی ہے۔ جناب عیسیٰ کی ولادت کی تاریخ آن پہنچی ہے۔ میں عیسائی برادری کی خدمت میں 25 دسمبر جناب عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ گزارش کروں گا پڑھیے آپ خطبہ قاسیہ کو امیر المؤمنین کے کہ جناب عیسیٰ کے کن اوصاف کا امیر المؤمنین نے تذکرہ کیا ہے۔ پڑھیے آپ جناب عیسیٰ کی سادہ زیستی کو، پڑھیے آپ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ نے اس دور میں ظلم و بربریت کے خلاف کیسے قیام کیا۔ جناب عیسیٰ کے لیے قرآن کہتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، اللہ نے جناب عیسیٰ کو بابرکت بنایا ہے۔ تو اللہ نے برکت ہماری اور آپ کی عمر، ہم سمجھتے ہیں جس کی عمر 200 سال، جو جتنا زیادہ بوڑھا، بہت معذرت کے ساتھ بزرگوں کو اللہ اچھا رکھے، یاد رکھیے گا مذہب کو بوڑھے نہیں چاہیے، بڑھاپے میں اور بزرگی میں فرق ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اصحاب کہف جن کی کم ترین عمر 80 سال تھی، ان کے لیے جو تعبیر استعمال کی وہ ہے فتیہ۔ پڑھیے سورہ کہف کو، حتیٰ پروردگار پھر 2 آیتوں کے بعد کہتا ہے انہم فتیہ، پیغمبر متوجہ رہنا یہ جوان تھے۔ عمر کتنی تھی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان عمر کے اعتبار سے بوڑھا ہو سکتا ہے لیکن اپنے ارادے کے اعتبار سے جوان رہتا ہے۔ بزرگی میں اور بڑھاپے میں فرق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جس کی عمر زیادہ ہے وہ بہت بابرکت، نہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بہت ساری ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے عمر محدود پائی لیکن اس محدود عمر کے باوجود ان کی زندگیاں آج بابرکت قرار پا رہی ہیں۔ اہل بیت کو دیکھ لیجئے، صدیقہ طاہرہ کو دیکھ لیجئے، امام باقر کو دیکھ لیجئے، امام محمد تقی جواد کو دیکھ لیجئے، امام رضا غریب کو، امام نقی کو، دیگر ائمہ کو دیکھ لیجئے، آپ امام عسکری کو دیکھ لیجئے، زندگیاں محدود۔ پھر علماء، مراجع، شخصیات، متدین افراد، صالحین، شہداء، صدیقین، الا ماشاء اللہ آپ کو مل جائیں گے۔ عمر محدود ہے لیکن اس محدود عمر میں بھی آپ نے اتنی بابرکت حیات گزاری ہے۔ انہی بابرکت افراد میں ایک نام ہمارے 5ویں امام کا۔ امام کی ایک حدیث پیش کروں جہاں مولا فرماتے ہیں، سنیے گا، جہاں مولا فرماتے ہیں لا مصیبت کاستہانتک بالذنب ورضاک بالحالۃ التی انت علیہا، یہ بہت اہم پیغام ہے۔
مولا فرماتے اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ انسان اپنے گناہ پر راضی رہے. ہوتا ہے نا ہمارے سماج میں کچھ گناہ نہیں سمجھے جاتے، جن میں سر فہرست اکل حرام. گول گپے والا گزر رہا ہے تو اب کھانا ہے، کھانا جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، کن ہاتھوں سے بنایا گیا ہے، واقعی میں میڈیکل کے اعتبار سے آیا، اس کو کھانا ہمارے لیے صحت کے لیے مفید ہے یا مضر ہے؟ نہیں، بس چونکہ پیٹ میں پہنچنا چاہیے. اس وقت ایک بلا اور آفت بن کر، یاد رکھیے گا میرے عزیزوں، اسی لیے معصومین نے کہا ہے روٹی مت خریدو، گیہوں خریدو، آٹا بنواؤ، روٹی گھر میں بناؤ. ہاں سال میں ایک آدھ بار بیوی کو رزق دے دو، بات چلتی ہے، لیکن روزانہ روٹی بازار سے آئے مذہب نے روکا ہے. ابھی ایک فیشن بن گیا ہے یہ اکل حرام. قرآن مجید میں سورہ مائدہ پڑھیے گا، پروردگار عالم نے 3 مقامات پر سحت کی تعبیر، اکالون للسحت. سنیے گا، جناب حذیفہ یمانی روایت کرتے ہیں کہ پیغمبر اعظم نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. سلمان فارسی بیٹھے ہوئے ہیں، صفہم لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے تو ہیں کون لوگ. یہ وہ جوان سنے ہیں جن کا بہانہ یہ ہوتا ہے مول صاحب کیا بتائیں مجبوری ہے. کوئی مجبوری نہیں ہے، میں مستقل سفر میں رہتا ہوں، کوئی مجبوری نہیں ہے. ہاں شیطان ہے جو آپ کو بہرحال اکر حرام تک لے کر جاتا ہے، ورنہ بہت سارے راستے، بہت سارے ذرائع ہیں. جیسے ہی سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ذرا بتائیے ہیں کون لوگ جنہیں جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، تو پیغمبر اعظم نے فرمایا کانوا یصومون و یصلون، نمازیں تو پڑھتے تھے، روزے تو رکھتے تھے، لیکن جب حرام ان کے سامنے آتا تھا تو اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے. آج سماج میں اچھا اکل حرام کا مطلب ہم سمجھتے ہیں فقط شراب نہ پینا، فلاں جانور کا گوشت نہ کھانا. نہیں، یہ جتنے افراد جاب والے ہیں، نوکری والے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں، گورنمنٹ سیکٹر میں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پرچیزنگ میں رہیں، اب سامان خرید رہے ہیں، 200 روپے کا بل بنوا رہے ہیں 300 روپے کا، تو یہ 100 روپے جو آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے، آپ کی جیب میں آ رہا ہے، یہ حرام ہے. حرام، یہ حرام ہے. نہیں ابھی اور واضح کر دوں، آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں 8 گھنٹے ڈیوٹی کا پیسہ لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں 6 گھنٹے، 2 گھنٹے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جو عام طور سے ہوتا ہے. تو یہ جو 2 گھنٹے کے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں یہ حرام ہیں. اس کے اثرات آج آپ کی زندگی میں مرتب ہوں نہ ہوں، آئندہ آنے والے زمانے میں بہرحال اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے. اب میں ایک نام لے لوں، جناب مرحوم ہے شیخ رجب علی خیاط. خیاط کسے کہتے ہیں؟ ٹیلر ماسٹر. اچھا رجب علی خیاط کون ہے؟ ٹیلر ماسٹر ہیں. ابھی میں کسی جوان سے کہوں بھیا درزی بن جاؤ، سبزی بیچنے لگو، مولانا ہمارے شان کے خلاف ہے، ہمارے آبا و اجداد فلاں خانوادے کے نہیں. اچھا خاصا انسان سبزی بیچ کر روزانہ 1000 روپے لے کر جا رہا ہے، ای رکشہ چلانے والا 800-1000 روپے کما رہا ہے، لیکن ہمارا جوان بیکار ہے، کاہل ہے، تساہلی کا شکار ہے. دنیا جب جاگ کر کے پیسے کما رہی ہوتی تب ہمارا جوان سو رہا ہوتا ہے. آپ توجہ کیجیے گا، جبکہ یاد رکھیے گا اگر کوئی انسان پیسہ کما رہا ہے، آنے والا امام باقر سے کہتا ہے مولا فلاں شخص دنیا طلب ہے. مولانا کہا کرتا کیا ہے؟ کہا جب دیکھو پھاوڑا چلاتا ہے، کھیت میں کام کرتا ہے. مولانا کہا نہیں، وہ اپنی دنیا میں اپنی آخرت کو آباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ دنیا سازی نہیں بلکہ آخرت سازی ہے. عزیزان گرامی آپ توجہ کیجیے گا کہ ہمارے جوانوں کو محنت کرنی ہے. رجب علی خیاط رضوان اللہ تعالیٰ علیہ چشم برزخی کے مالک تھے. کیا مطلب؟ یعنی وہ ماورائے رنگ دیکھ لیا کرتے تھے کہ واقعہ کیا ہے، حادثہ. مجھ سے پوچھا جائے دیوار کے پیچھے کیا، میں نہیں بتا پاؤں گا. رجب علی خیاط کو اللہ نے یہ کوالٹی کیوں دی؟ اب سنیے آپ، یہ رجب علی خیاط کون ہیں؟ جن کی 2 باتیں سن لیجئے. میں نے زندگی نامہ پڑھا ہے، گزارش کروں گا پڑھیے، آن لائن مل جانا چاہیے. رجب علی خیاط جو پیشے سے درزی ہیں، ہو سکتا ہے یہاں کچھ ایسے افراد ہوں ان کے پاس 2-4 مکان ہو، ایک یہاں، 2 لکھنؤ میں، ایک ہردوئی میں، اور ظاہر ہے رہنا ایک میں، باقی کو کرائے پر دینا ہے. ہمارے ہاں کرائے کا اصول کیا ہے؟ جب کرایہ دار مکان لینے آتا ہے تو ہم پہلے مرحلے میں سوال کرتے ہیں آپ کے فیملی ممبرز کی تعداد کتنی ہے، اور اس کے اعتبار سے ہم کرایہ سیٹ کرتے ہیں. کوئی بات نہیں. اور کہیں 2-4-10 مہینے بعد ایک بچہ آ جائے تو کھٹاک سے ہم پیسہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ رجب علی خیاط وہ ہیں، ان کے ہاں کرایہ دار
اللہ نے ایک نومولود دیا. رجب علی خیاط کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ تمہارے لیے گفٹ پیک ہے تمہارے بچے کے لیے. اب تک مثال کے طور پر تم 5,000 دے رہے تھے، لیکن چونکہ تمہارے اخراجات میں اضافہ ہو گیا لہذا اب تمہارے 5,000 میں سے 1,000 روپے کم ہو گئے، آئندہ سے تم صرف 4,000 روپے دینا. جب انسان اس کردار کا مالک ہوتا ہے تو پروردگار اسے رجب علی خیاط بناتا ہے. یہ رجب علی خیاط کون ہے؟ لانے والا کپڑا لے کر آیا ہے، حضور کوٹ سل دیجئے، قبا سل دیجئے، شیروانی سل دیجئے، ناپ لے لیا. کتنے پیسے کا؟ 2,000 روپے. 2,000 روپے. رجب علی خیاط نے کپڑا سل دیا، وقت معینہ پر وہ جوان آتا ہے اپنا کپڑا لیتا ہے، 2,000 روپے دیتا ہے. رجب علی خیاط نے کاؤنٹ کیا، 500 واپس کیے. کہا آپ نے تو 2,000 کہے تھے. کہا ہاں، جب تم نے کپڑا سلنے کو دیا تھا تو میرا آئیڈیا یہ تھا کہ کپڑا سلنے میں 2 دن لگیں گے، میرے 1 دن کی اجرت ہوتی 1,000 روپے، لیکن میں نے 1.5 دن میں کپڑا سل کر مکمل کر لیا لہذا 1.5 دن کے 1,500 ہوئے. اب میں تم سے 2,000 نہیں لے سکتا ہوں. جب انسان میں ایسا دین پیدا ہو جائے تو پروردگار رجب علی خیاط کی شکل میں اسے چشم برزخی کا مالک بنا دیتا ہے. اب جو ہمارے ہاں بہت سارے ٹھیکیدار ہوں گے، بہت سارے لائٹ کا کام کرنے والے، بہت سارے انجینئر، بہت سارے، کبھی کبھی ہم معاملہ جب ایگریمنٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو تار ہوتا ہے وہ فلاں کمپنی کا، لیکن کرتے کچھ اور ہیں. بہت سارے بہانے ہوتے ہیں. نہ کیجیے ایسا. زندگی میں انسان ایک بار مکان بناتا ہے. بالخصوص عشاق اہل بیت اگر اس قسم کے جرائم کے ارتکاب میں مبتلا ہوں تو یہ زیب نہیں دیتا ہے. امام نے کیا فرمایا؟ لا مصیبت کاستہانتک بالذنب. اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ انسان اپنے گناہ کو کم سمجھے. تو ہمارے ہاں اکل حرام کو گناہ نہیں سمجھا جاتا. امام حسین کہتے ہیں میدان کربلا میں خطبہ دینے کے بعد تمہیں مجھ فرزند رسول کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے، دل مردہ ہو جاتا ہے انسان کا. انہی چیزوں میں مثال کے طور پر میوزک، وہ بھی سافٹ میوزک. یہاں بیٹھ کر کے کوئی میوزک نہیں سنے گا. کمال یہ ہے کہ انسان اپنے بیڈ روم میں تنہائی میں کمبل اوڑھ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے محفوظ رکھے. یہ ایک مومن کی علامت ہے. انہی گناہوں میں سے والدین کی نافرمانی، انہی گناہوں میں سے خدا کی ناشکری. سوال کر رہا ہوں، صدیقہ طاہرہ کا خطبہ فدق آپ سب نے پڑھا ہوگا. بنت پیغمبر نے خطبہ فدق کن موقع پر دیا ہے؟ پیغمبر کی رحلت ہو چکی، ناحلت الجسم، جسم گھل چکا ہے، باقیات العین مسلسل گریا کرنے والی، ہڈی کا ڈھانچہ فاطمۃ الزہرا، بعد وفات پیغمبر 45 دن 75 دن 95 دن زندہ رہنے والی. شروعات کہاں سے کرتی ہیں خطبہ فدق کی؟ الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. کیا مطلب؟ حمد و سپاس و شکر اس کریم پروردگار کے لیے جس نے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. ہمارے یہاں نعمتیں بہت ہیں، یہ چرند و پرند، یہ ہوائیں، یہ خلائیں، یہ فضائیں، یہ کہکشائیں، یہ سورج چاند ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے. لیکن ہم کبھی کبھی اللہ میاں سے ناراض ہو جاتے ہیں. روایت کہتی ہے امام نقی کے پاس ابو ہاشم جعفری آنے کے بعد کہتے ہیں مولا پریشان حال ہوں. مولا نے کہا یہ بتاؤ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی اس پر تم نے کتنا شکر، جو تمہیں اللہ نے نعمت صحت دے رکھی ہے اس پر تم نے اپنے پروردگار کا کتنا شکر ادا کیا. جو اللہ نے تمہیں دولت ایمان سے مالا مال کر رکھا ہے اس پر تم نے اپنے پروردگار کا کتنا شکریہ ادا کیا. تو ہمیں ہر آن کہنا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کھانا کھا چکے ہیں تو کہیں اللہ شکر تیرا پیٹ بھرا. یہ بچوں کو سکھانا چاہیے. جنت میں سب سے پہلے جانے والے کون ہوں گے؟ جو ہر قدم پر کہیں گے الحمدللہ. یہ حمد کا جذبہ ہمارے ہاں پیدا ہو جانا چاہیے. اب ایک روایت سن لیجئے. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا امام صادق کا بیٹا مریض ہے. ظاہر ہے ابھی کسی کا بچہ مریض ہو جائے تو باپ کے اوپر کیا گزرتی ہے. امام کبھی اٹھتے ہیں، راوی کہتا ہے کبھی بیٹھتے ہیں، امام پریشان حال ہیں. اچانک ہم نے کیا دیکھا کہ بیٹا دنیا سے رخصت ہوا. وہ امام جو کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھتے تھے اب مطمئن ہیں. اب راوی سے راہ نہیں گیا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام کی خدمت، یا فرزند رسول ابھی جب تک بیٹا آپ کا زندہ تھا آپ پریشان تھے، اب مر گیا تو مطمئن ہو گئے. امام کیا فرماتے ہیں؟ انما نجزو قبل المصیبہ. ہم اہل بیت کا خاصہ یہ ہے کہ ہم مصیبت سے پہلے تو گریہ بھی کرتے ہیں، تدبیروں کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں، لیکن جب حکم الہی سے ہمارے لیے کوئی فیصلہ ہو جائے تو ہم اپنے سر تسلیم کو خم کر دیتے ہیں. امام حسین نے میدان کربلا میں اس کا نمونہ پیش کیا ہے.
ایک جنازہ نہیں، کتنے جنازے، گود کے پالوں کے جنازہ خیمے تک لانے کے بعد فرزند رسول کا بس ایک جملہ، الہی رضیت برضاک، خدایا ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے۔ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ انسان اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ اس کے بعد کا فقرہ بہت اہم ہے، وَرِضَاكَ بِالْحَالَةِ الَّتِي أَنْتَ عَلَيْهَا۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی فکر نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، مثال کے طور پر کسی ادارے نے کووڈ کے دور میں ایک فہرست بنائی تھی، کس لیے؟ کہ یہ مثلا راشن پہنچایا جائے، ضرورت مند ہیں، ہم سب پریشان تھے اس دور میں۔ یا 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ہمارا نام غریبوں کی فہرست میں تھا۔ سوال یہ ہے کہ آج 2025 کے خاتمے پر بھی ہمارا نام اس فہرست میں کیوں ہے؟ یعنی گزشتہ 5 برس میں، 10 برس میں ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے؟ نہ کیجیے ایسا۔ اس لیے مذہب کہتا ہے کہ ہمیشہ معنویت میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، اور صرف معنویت میں نہیں، حتیٰ مادیت میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کل تک تم روزانہ 50 آیات قرآن پڑھتے تھے تو کوشش کرو آنے والے سال میں روزانہ 100 آیات قرآن کو پڑھو گے۔ اگر تم 2025 میں صرف واجب نمازوں کے پابند تھے تو آنے والے سال کے لیے ارادہ کرو کہ مستحبی نماز کو بھی پڑھیں گے۔ اگر گزشتہ برس ہماری تنخواہ 10,000 روپے منتھلی تھی تو ہم 10,000 روپے کھانے نہ رہیں۔ یہ قناعت نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ جائز راستے سے اس کو 12,000 میں آگے بڑھائیں، تاکہ انسان امام باقر کی اس حدیث کا مکمل مصداق قرار پا سکے۔ صرف اسی جگہ پر باقی رہنا یہ انسان کے لیے معیار برتری نہیں ہے۔ پھر روایت سن لیجئے، امام فرماتے ہیں، ایک روایت اور بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، جب بھی آپ کی بستی میں، جب کہ آپ کو کبھی کوئی عالم دین ملے تو سب سے پہلے کوشش کیجئے کہ اس سے جائز سوال اور اپنے عقائد کا اس کے سامنے اظہار، تاکہ اس کی تصحیح ہو سکے۔ البتہ ذمہ دار عالم کی بات کر رہا ہوں، لباس انسان کو عالم نہیں بناتا ہے۔ شاہ عبد العظیم حسنی نے امام سے آ کر پوچھا ہے، راوی کہتا ہے کہ امام باقر کی خدمت میں ایک شخص، یہ آخری روایت ہے، بات کو ختم کر دوں گا، ایک شخص ہے جو خراسان سے مدینے آیا ہے پا پیادہ۔ سوچئے، کہاں خراسان، کہاں مدینہ، اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں، نہ دنیا کی لالچ میں نہ کسی اور، البتہ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا میری آمد کا کوئی اجر عند اللہ ہے؟ اب اپنی قسمتوں پر ہم اور آپ ناز کریں، کیا ہے وہ؟ جیسے ہی اس نے کہا ویسے ہی امام فرماتے ہیں، واللہ لو احبنا حجر حشرہ اللہ معنا یوم القیامہ، خدا کی قسم اگر ایک پتھر بھی ہم سے محبت کا اظہار کرے تو کل روز محشر خدا اس پتھر کو ہمارے ساتھ محشور کرنے والا ہے۔ یہ بات رہ گئی تھی، شیخ عباس قمی کی مفاتیح الجنان 160 کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب شیخ عباس قمی نے اس کتاب کو رضائے سیدہ فاطمہ کے لیے لکھا تھا۔ جو کام اہل بیت کی خوشنودی کے لیے انجام پائے، پروردگار اسے بابرکت بنا دیتا ہے۔ اب آنے والا امام کے سامنے اپنے چند ایک عقائد کو بیان کرتا ہے، اسے پیش کر لوں، بات کو ختم کر دوں۔ پہلی چیز، انی لاحبکم واحب من یحبکم واللہ ما احبکم واحب من یحبکم لطمع فی الدنیا۔ مولا، میرا پہلا عقیدہ یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے، اور یہ محبت دنیا کی لالچ کے لیے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر عاشق اہل بیت سے اپنے آپ کو محبت کرنا ہے۔ پھر کیا کہتا ہے؟ واللہ انی لابغض عدوکم، خدا کی قسم میں آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتا ہوں، وابرؤ منہ، اس سے برات کرتا ہوں، واللہ ما ابغضہ ابرؤ منہ لوترکان بینی وبینہ، خدا کی قسم یہ بغض، یہ برات، یہ دوری اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اس سے کوئی ذاتی معاملہ ہے، صرف اور صرف آپ کی ذات کے سبب۔ اس کے بعد واللہ انی لاحل حلالکم واحرم حرامکم، خدا کی قسم جو کام آپ نے جائز قرار دیا اسے جائز سمجھتا ہوں، جسے آپ نے حرام قرار دیا اسے حرام سمجھتا ہوں۔ پھر کہتا ہے وانتظر امرکم، اور میں آخری حجت خدا کا منتظر ہوں۔ کیا مطلب؟ پیغمبر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کے درمیان سوال کرتے ہیں، اینا اخوانی، کہاں ہے میرے بھائی؟ سب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی، ہم آپ کے بھائی۔
پیغمبر نے کہا نہیں، انتم اصحابی، تم میرے اصحاب ہو، بھائی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ پھر آپ کا بھائی کون ہے؟ نبی آدم نے فرمایا وہ ہیں میرے بھائی جو سفیدی پر سیاہی میں ایمان رکھتے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے اپنے آخری امام کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہوگا، صرف کتابوں میں پڑھا ہوگا، لیکن پھر بھی آخری حجت خدا کی امامت کے قائل ہوں گے۔ یہ امتیاز ہے ہمارا اور آپ کا۔ حتیٰ امام سجاد نے فرمایا ابو خالد کابلی سے، یا ابا خالد ان اہل الزمان غیبت ہی افضل من اہل کل زمان۔ اے ابو خالد کابلی، دور آخر الزمان میں زندگی بسر کرنے والے ہر زمانے کے افراد سے بہتر ہیں۔ اس کا مطلب ہم اور آپ سلمان فارسی سے بہتر، قمبر و بوزر سے بہتر، لیکن کب؟ المنتظرین لامرہ، جو آخری حجت خدا کا انتظار کرنے والے ہوں، ان کی امامت کا اقرار کرنے والے ہوں۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو امام کا انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں کرنا ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے جیسے ٹرین لیٹ ہو جائے تو اسٹیشن پر بیٹھ کر ہم ٹرین کا انتظار کرتے ہیں۔ مایوسی کے ساتھ انتظار یعنی حاکمیت قرآن پہ ایمان، انتظار یعنی خلاصہ تقویٰ، انتظار یعنی پاسداری فکر و عقیدہ، انتظار یعنی اپنے وجود میں حرکت پیدا کرنا۔ امام کا سچا منتظر کبھی کاہل۔ تو اس نے جب یہ عقائد پیش کر لیے، کہتا ہے فہل ترجلی جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے رسول کے فرزند، اے فرزند رسول، کیا اللہ کی بارگاہ سے کچھ امید کی جا سکتی ہے؟ ماں باپ آپ پر قربان۔ اس موقع پر امام فرماتے ہیں کہ تمہارے عقائد وہی ہے جسے میرے بابا نے بیان کیا تھا، اور پھر نبی آدم کے لال امام باقر نے ایک جملہ کہا، یہ آخری جملہ سن لیجیے، بات کو ختم کر دوں۔ امام فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى هذا۔ کیا مطلب؟ اس نے اپنے عقائد بیان کیے۔ امام کہتے ہیں جو شخص کسی جنتی کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کی جانب نگاہ ڈالے، کیونکہ یہ وہ ہے جسے اللہ نے اس کے عقائد کے سبب بہشت بری کا مسافر بنا دیا ہے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں علماء سے دین لینے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے جوانوں کو اشرار کے شر سے محفوظ فرما، ہمیں واجبات دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مل جل کر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ دیکھیے صلوات میں بخل سے کام مت لیجیے، ایک اچھی سی صلوات بھیج دیجیے بر محمد وعلی اللہ صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ دشمنان دین کی نابودی کے لیے، بالخصوص اسرائیل غاصب کی نابودی کے لیے، آل سعود کی نابودی کے لیے ایک اور صلوات بر محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ بس میں ختم کر دوں، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ مصائب کے چند ایک فقرات کو بھی آپ نے جو سلام سنا ہے، پردرد بھی ہے اور پردرد آواز میں پیش بھی کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مصائب کی دنیا میں اہل بیت اطہار کو جن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا وہ کسی اور کو نہیں۔ آج کی اس تیز رفتار ماشینی زندگی میں، بھاگتی دوڑتی زندگی میں ہم اور آپ وقت نکال لیتے ہیں کہ چلیں ہمارے عزیز کے یہاں مجلس کا انتظام کیا گیا ہے، دوسرے شہروں سے لوگ آئے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ لیکن میرنی صلی اللہ مقامہ نے جو منظر کشی کی ہے، اکبر مارے گئے، عباس قتل کیے گئے، امام حسین سے کسی نے آ کر یہ بھی نہیں پوچھا ہوا کیا۔ مصیبتوں کو برداشت کیا سید الشہداء نے۔ ابھی ہمارے ہاں ایک جنازہ رکھا ہو، خدا کی قسم کبھی کبھی ہماری واجب نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، لیکن ہائے رے فرزند رسول، گود کے پالوں کا جنازہ لے کر آئیں۔ اون و محمد، قاسم و علی اکبر، عباس و علی اصغر، ان سارے جنازوں کو لے کر امام حسین آئے ہیں، اور آنے کے بعد بس ایک جملہ، خدایا ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں۔ ساری مصیبتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف ایک بات کا تذکرہ کروں گا، شاید آنکھیں اشکبار ہو جائیں، جو ذخیرہ آخرت اور باعث شفاعت۔ امام حسین کی ساری مظلومیتوں میں جو سب سے بڑی مظلومیت ہے وہ امام حسین کی تشنگی ہے نا۔ دیکھیے آپ نے خطیب کے لیے لا کر کے یہاں پر پانی رکھ دیا، واٹر کولر رکھا ہوا ہے، سال بھر سبیلوں کا انتظام رہتا ہے۔
امام حسین کی ساری مظلومیت ایک طرف، لیکن تشنگی والی مصیبت جو ہے اس پر جناب سکینہ سے لے کر کے امام سجاد تک، امام سجاد سے لے کر جناب زینب اولیاء مقام تک سب نے گریہ کیا ہے. میں پیش کروں گا. بعد شہادت امام حسین جب عزب باوفا در خیمہ پر آیا ہے تو سکینہ نے بس ایک سوال کیا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلوہ عطشانا، اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے بس اتنا بتا دے وقت شہادت میرے بابا کو پانی ملا یا پیاسا مارا. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت طاہرین کے. امام سجاد نے بابا کو دفن کرنے کے بعد قبر پر جو عبارت لکھی وہ کیا تھی؟ یہ میرے بابا حسین ابن علی کی قبر ہے جنہیں کربلا میں پیاسا مارا گیا. سلام ہو جناب زینب کبریٰ پر، راہ کوفہ و شام کی سختیوں میں اون و محمد پر آنسو نہیں بہائے ہیں. جناب زینب اولیاء مقام نے مسلسل گریہ کیا ہے تو مظلوم کربلا ماجائے حسین پر. اور جب مدینے پہنچی ہیں تو نانا کے مزار پر پہنچ کر بس ایک جملہ کہا، نانا میرا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا ماجایا حسین نانا میرا ماجایا حسین پیاسا مارا گیا. بس ایک آخری جملہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے باپ کا فراق، واقعی میں یہاں ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کے باپ کے انتقال کو 30 سال ہو گئے ہوں، 40 سال ہو گئے ہوں، 50 سال ہو گئے. میرے باپ کے انتقال کو 26 سال ہو گئے. لیکن کیا آپ نے دیکھا کہ میری آنکھوں میں زخم ہو گیا؟ کیا رخسار پر کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی زخم کا نشان؟ ہائے رے مظلوم امام سجاد، 35 برس بابا کی شہادت کے بعد اتنا گریہ کیا ہے کہ امام سجاد کی آنکھیں زخمی تھیں اور رخسار پر نالی نما نشان بنے تھے زخم کے. ہمارا سلام ہو امام سجاد پر. بس روایت سنیے، بات کو ختم کر دیا، حق گریہ ادا ہو گیا. امام مدینے کی بازار سے گزر رہے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے جیسے ہی فرزند رسول کو آتا ہوا دیکھا، قصاب جو گوسفند کو ذبح کرنا چاہتا ہے، میں نے کہا دیکھتے نہیں ہو امام سید سجاد جا رہے ہیں. قصاب نے احترام امام سجاد میں گوسفند کو رہا کر دیا. امام سجاد جاتے ہیں، بھائی قصاب یہ تو شریعت پیغمبر میں بس اتنا بتا دو، کیا تمہیں آداب ذبح معلوم ہے؟ قصاب کہتا ہے فرزند رسول مجھے معلوم ہے. کہا پہلا ادب کیا ہے؟ کہا پہلا ادب یہ ہے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کہ اسے پانی پلایا جائے، جانور کو پیاسا نہ مارا جائے. امام نے کربلا کا رخ کیا، آواز دیتے ہیں کتنا مظلوم تھا میرا بابا جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. کہتے ہیں دوسرا ادب کیا ہے؟ قصاب کہتا ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے. امام نے پھر کربلا کا رخ کیا. سلام ہو مظلوم کربلا حسین پر، جن کے سر و تن میں شمر جدائی کر رہا تھا 70 قدم کے فاصلے سے. پھوپھی زینب دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی اے پسر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَٰهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم. خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے امام کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. معبود واسطہ محمد اور آل محمد کا مرحوم جناب حیدر عباس ایڈوکیٹ صاحب جن کے اِصال ثواب کی ملی سے ادا ہے. اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. خدا ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما. اے کریم پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم اپنے بچوں کی دینی، اسلامی، سیاسی، سماجی اور اخلاقی تربیت کر سکیں. اے کریم پروردگار اس روئے زمین پر جہاں بھی عاشقان اہل بیت اطہار ان کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان دین اسلام کو ذلیل و خوار فرما، معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما. اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت اہل بیت طاہرین کا جملہ مؤمنین، علماء، افاضل، واعظین، خطباء، شعراء، ذاکرین، مراجع اعظام، بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کو طول عمر بابرکت عنایت فرما. ہم سب کو حج بیت اللہ اور عتبات عالیات کی زیارات سے مشرف فرما. ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ وقت ظہور ہم امام کے اعوان و انصار میں شمار ہوں. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. گزارش ہے کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم جناب حیدر عباس ابن ظہور عباس صاحب کی روح کو ارسال فرما دیں.